یہ جو یا الذین آمنوا ہے نا، یہ کوئی بڑی بات ہے، یہ ہر انسان کی بس کی بات نہیں ہے. یہ ایسا کام کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے جس کے لیے ایمان کی صلاحیت چاہیے. تو اللہ تعالیٰ خاص اپنے مومن بندوں کو پکارتا ہے. یہ کتنی فضل کی بات ہے ہمارے لیے کہ ہمارا رب ہم کو پکارے. اس لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن میں جیسے ہی یا الذین آمنوا سنو، فوراً تمہارا ذہن اس کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے، تمہارے کان کھڑے ہو جانے چاہیے، کیونکہ یا الذین آمنوا کے بعد یا تو کوئی خیر ہوگا جس کا حکم دیا گیا ہوگا، یا کوئی شر ہوگا جس سے روکا جا رہا ہوگا. دو میں سے ایک بات ہوگی. اچھا، یا الذین آمنوا جو ہے نا، وہ اس کا ایک معنی یہ ہوتا ہے نا کہ اے لوگوں جو ایمان لانے کے دعوے دار ہو، اگر تم واقعتاً اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ. اس لیے جب بھی قرآن مجید پڑھیں، جیسے ہی یا الذین آمنوا کے الفاظ آئیں، فوراً ترجمہ کھول کر کے دیکھو کہ میرے رب نے مجھے کسی چیز کا حکم دیا ہے، کسی چیز سے روکا ہے، آخر ہے کیا وہ چیز. کوئی مومن مرد کسی مومنہ عورت سے ناراض نہ ہو، اس کو جھڑکے نہ، اس کو طلاق نہ دے. اگر کوئی بات اس کی بری لگ رہی ہے تو یہ سوچو کہ اس کے اندر بہت ساری اچھائیاں بھی تو ہیں. رشتہ چلانے کے لیے اللہ کے نبی کی، قرآن کی یہ نصیحت بہت اہم ہے کہ کوئی بات اگر بیوی میں بری لگ رہی ہے، نظر انداز کرنا سیکھو، اگنور کرنا سیکھو. بغیر اگنور کیے زندگی میں کوئی رشتہ نہیں چلتا. شادی شدہ رشتہ تو بالکل بھی نہیں چلتا ہے. برداشت کرنا پڑتا ہے، صبر کرنا پڑتا ہے، کمپرومائز کے بغیر کوئی رشتہ نہیں چلتا ہے. اور کوئی دنیا کا رشتہ 100% پرفیکٹ نہیں ہوتا. رشتے کہاں خراب ہوتے ہیں؟ جہاں ہم 100% پرفیکشن کی تلاش میں رہتے ہیں کہ 100% ایک عورت جو ہے نا وہ بالکل میرے موافق ہو جائے. ہم مردوں کا مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم بیوی کی شکل میں، ہم کو عورتیں نہیں چاہیے، ہم کو بیوی کی شکل میں چاہیے روبوٹ. ہاں، ایک روبوٹ ہو، ہم اس اپنے حساب سے اس کے اندر پروگرامنگ کر دیں، اس کا ریموٹ کنٹرول ہمارے ہاتھ میں ہو، جیسا بٹن دبائیں ویسا چلے ہمارے حساب سے. ویسے ایسی بیوی مل جائے تو پھر کیا ہی کہنے. ہاں، لیکن دنیا میں ایسی بیویاں نہیں ملنے والی. ہمارے یہاں تو ادھر جھگڑا ہوا ادھر طلاق، نہ سمجھایا نہ سمجھا. بستر الگ کیا کریں گے؟ بستر الگ کرنا تو بیوی کے لیے نہیں، ہمارے لیے سزا ہو جاتی. بستر الگ کرنا اس زمانے میں سزا تھی جب آدمی کے پاس 2-3 آپشنز ہوتے تھے. نہ بستر الگ کیا، نہ کچھ گھر والوں کو انوالو کیا بیچ میں، سیدھا طلاق دے دیا. وہ بھی ایک ساتھ 3 طلاق فائر کر دیا. پھر آ کر کے مولوی صاحب سے آ کر کے فتویٰ لے رہے. شریعت نے یہ رشتہ اتنا نازک رشتہ ہے، کیونکہ یہ رشتہ، نکاح کا رشتہ کتنا بھی گہرا رشتہ ہو، پر یہ رشتہ واحد ایسا رشتہ ہے جو ٹوٹ سکتا ہے، جس کو توڑا جا سکتا ہے. اور رشتے ٹوٹتے نہیں نا. ماں باپ پہ طلاق نہیں ہو سکتی، ابا کو طلاق نہیں دے سکتے، اماں کو، بھائی کو، بہن کو آپ طلاق نہیں دے سکتے. بیوی کے ساتھ جو رشتہ ہے یہ ٹوٹ سکتا ہے. تو جو چیز ٹوٹنے والی ہوتی ہے اس کو سنبھالنے کی طرف توجہ زیادہ دینی پڑتی ہے. یہ رشتہ ہماری زیادہ توجہ کا حقدار ہے کہ اس کی طرف زیادہ توجہ دے کہ یہ ٹوٹنے نہ پائے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فأولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما. ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن وللذین یموتون وهم کفار اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما. سب سے پہلے ہر طرح کی حمد اور ثنا، تعریف اور توصیف، عظمت اور بزرگی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کے فضل و احسان سے اس بابرکت مجلس میں ہم جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے. اللہ اس مجلس کو ہمارے لیے گناہوں کی مغفرت کا، جنات میں درجات کی بلندی کا سبب بنائے. آج کی مجلس قرآن میں بھی سورۃ النساء کی کچھ آیتوں کا انتخاب کیا گیا ہے جن کی تفصیل و تشریح انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے. سورۃ النساء کی آیت نمبر 17 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے توبہ کے متعلق اپنے اصول بیان کیے کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے. اللہ نے فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے جو جہالت سے، نادانی میں کوئی گناہ سرزد ان سے ہو جاتا ہے، ثم یتوبون من قریب، لیکن وہ جلدی توبہ کر لیتے ہیں. جو نیک طبیعت انسان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو فرشتہ تو نہیں بنایا ہے کہ اس سے گناہ سرزد ہی نہ ہو. گناہ تو انسان سے سرزد ہو جاتے ہیں، لیکن جو نیک طبیعت انسان ہوتا ہے، اگر اس کو غلطی سے اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی اس سے ہو بھی جائے
تو اس کو یہ احساس رہتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر دی ہے، مجھ سے غلطی سرزد ہو گئی ہے، ایک گناہ میرے ذمے آ گیا ہے، اور اپنے گناہوں سے وہ ڈرتا رہتا ہے۔ ایمان والے بندے کی یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے ایسے ڈرتا ہے جیسے کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو، وہ پہاڑ کبھی بھی اس پر ڈھہ سکتا ہے، تو وہ گناہ اس کو بے چین کر کے رکھتا ہے، وہ گناہ اس کے دل میں کھٹکتا رہتا ہے، اس کو پریشان کرتا ہے جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے۔ ایمان والا بندہ گناہ کر کے مطمئن نہیں ہو جاتا، ڈرا ہوا رہتا ہے، سہما رہتا ہے، اس پر خوف طاری رہتا ہے۔ جب دل پاک ہو جاتا ہے نا، تو پاک دل کی علامت کیا ہے؟ اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی فرمایا الاسم ما حاک فی نفسک، گناہ وہ ہے جو تمہارے دل کو کھٹکتا رہے، گناہ کرنے کے بعد تمہارے دل میں چبھن محسوس ہو، بے چینی رہے، سکون محسوس نہ کرو، اس کو گناہ کہتے ہیں۔ پر یہ کس کے لیے؟ ہر کسی کے دل میں گناہ نہیں کھٹکتا۔ گناہ کس کے دل میں کھٹکتا ہے؟ جس کا دل پاک ہے، صاف ہے، جس کی نفس کا تزکیہ ہو گیا ہے، وہ گناہوں کے بوجھ سے گھبرایا ہوا رہتا ہے، وہ ڈرتا ہے کہ میں ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوں، یہ گناہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ایک پہاڑ ہے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس گناہ پر میری پکڑ کر سکتا ہے۔ تو جب وہ گناہ کھٹکتا ہے، بے چین کرتا ہے، تو انسان فوراً کیا ہوتا ہے؟ یتوبون من قریب، گناہ ہو بھی گیا فوراً اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو کر کے توبہ کر لیتا ہے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ یہ جب نفس پاک ہوگی تب ہوگا۔ جیسے اللہ کے نبی نے صحابہ کا تزکیہ کیا تھا نا، ان کی نفس پاک ہو گئی تھی، تو ایک تو وہ نیکیاں کر کے بھی ڈرے رہتے تھے اللہ سے۔ نفس جب پاک ہوتی ہے نا، تو وہ اس معیار پہ پہنچ جاتی ہے کہ بندہ گناہ نہیں، نیکیاں کر کے ڈرتا ہے اللہ سے۔ جیسے حضرت حنظلہ کا واقعہ ہے کہ گھر میں بیٹھے تھے، اچانک رونے لگے، کہنے لگے نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا ہے، حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ روتے ہوئے گھر سے باہر بھاگے، راستے میں حضرت ابوبکر ملے، کہا حنظلہ کیا ہو گیا، کیوں رو رہے ہو، کیا معاملہ ہے؟ کہا حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ کیوں ایسی بات کہہ رہے ہو؟ کہا دیکھیے، جب ہم اللہ کے نبی کی مجلسوں میں ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کا کلام سنا رہے ہوتے ہیں، تو دل خشیت کے مارے کانپ رہا ہوتا ہے، آنسو خون کی صورت میں بہہ رہے ہوتے ہیں آنکھوں سے۔ لیکن جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں سے باہر نکل جاتے ہیں، اپنے گھروں میں ہوتے ہیں، اپنے بیوی بچے کے ساتھ ہوتے ہیں، تو دل کی وہ کیفیت جو نبی کی مجلسوں میں ہوتی ہے وہ باقی نہیں رہتی۔ ہم تو بیوی بچوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرنے لگتے ہیں۔ اس حالت کی تبدیلی کو انہوں نے نفاق سمجھ لیا اور ڈر گئے اور رونے لگے، کہنے لگے نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا۔ حضرت ابوبکر نے کہا اگر یہ تمہارا معاملہ ہے تو یہ میرا بھی معاملہ ہے، یہ تو سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ کہا چلو اللہ کے نبی سے پوچھتے۔ پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اللہ کے نبی کے سامنے سوال رکھا، روئے جا رہے ہیں کہ حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حنظلہ، جو حالت تمہاری میری مجلسوں میں ہوتی ہے اگر وہ ہمیشہ تم پر رہنے لگے، لصافحکم الملائکہ، تو فرشتے تم سے مصافحہ کرنے لگے۔ اگر جو کیفیت دل کی، جو حالت، جو اللہ تعالیٰ کی ہیبت اور رعب میری مجلس میں طاری رہتا ہے، اگر یہ 24 گھنٹہ طاری رہے، لصافحکم الملائکہ، تو فرشتے تم سے مصافحہ کرنے لگے، تمہارا مقام وہاں پہنچ جائے۔ ولیکن ساعتاً وساعتاً، لیکن حنظلہ ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے، ایمان کا لیول گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ تو دیکھیے ایمان ہوتا ہے تو بندہ ڈرا رہتا ہے، بالکل خشیت اس پہ طاری رہتی ہے، کہ گناہ نہیں کر کے بھی ڈرا رہتا ہے کہ کہیں یہ گناہ تو نہیں ہو گیا مجھ سے، یہ نافرمانی تو سرزد نہیں ہو گئی مجھ سے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تزکیہ کا اثر تھا، یہ اللہ کے نبی نے دلوں کو ایسا پاک کر دیا تھا۔ یعنی ایک خاتون، عورتیں کتنا کمزور دل ہوتی ہیں، ایک خاتون اللہ کے نبی کی مجلس میں شادی شدہ آ کر کے کہہ رہی ہیں اللہ کے نبی مجھ سے زنا سرزد ہو گیا ہے، طہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے۔ شادی شدہ عورت اگر قاضی کے سامنے آ کر کے زنا کا اعتراف کر لے، کیا سزا ہے اس کی؟ ختم کر دیا جائے گا، اس کو پتھروں سے رجم کر کے قتل کر دیا جائے گا۔ آپ سوچیں کیسا اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے کہ آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، باوجود یہ معلوم ہونے کے کہ اگر میں نے اپنے گناہ کا اعتراف کر دیا، پتھر مار مار کے مجھے رجم کر دیا جائے گا، آگے نبی سے کہہ رہی ہیں طہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے۔
اللہ کے رسول کہتے ہیں ارجعی واستغفر اللہ وتوبی، جاؤ اللہ سے توبہ استغفار کرو، اللہ معاف کرو. اگنور کر رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت للعالمین ہے نا، چانس دے رہے چلے جاؤ، چہرہ پھیر لیتے ہیں. دوسری طرف آ کے اعتراف کرتی نہیں اللہ کے رسول مجھے اس گناہ سے پاک کر دیجیے. اللہ کے نبی پھر کہتے ہیں جاؤ توبہ استغفار کرو اللہ معاف کر دے گا، چہرہ پھیر لیتے ہیں. پھر آ کر کے کہتی ہے طہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجیے. گناہ ہو گیا. صحابہ کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ نہیں کہ وہ معصوم عن الخطائیں، ان سے گناہ نہیں ہو سکتا. صغیرہ گناہ بھی ہو سکتے، کبیرہ گناہ بھی ہو سکتے. زنا کبیرہ گناہ ہے، ہو گیا، نفس کے بہکاوے میں آ گئے، شیطان پھسلا لے گیا، لیکن احساس ہو گیا فوراً. اللہ کے نبی نے پھر تیسری مرتبہ کہا، لیکن جب نہیں مانی تو اللہ کے رسول نے کہا جو ابھی تم حمل سے ہو، حمل کی حالت میں سزا نہیں دی جا سکتی ہے، بچہ پیدا ہو جائے گا تب آنا. پھر ایک چانس دیا. بچہ پیدا ہونے کے بعد نہیں آتی تو اللہ کے رسول تلاش نہیں کرواتے، چانس تھا. وہ بچہ پیدا ہو گیا، گود میں لے کر کے آئی کہ اللہ کے رسول پاک کر دیجئے اس گناہ سے مجھے. وہ گناہ کو بوجھ سمجھ رہی تھی، توبہ کرتی تو معاف ہو سکتا تھا نا، استغفار کر لیتی، اللہ تعالیٰ شرک مار کر دیتا ہے. توبہ زنا کیا چیز ہے، توبہ کرتی معاف ہو سکتا تھا، پر آخرت کا خوف ایسا تھا کہ رسک نہیں لینا چاہتی تھی کہ پتہ نہیں توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو کہ نہیں قبول ہو، تو جو اس کی سزا دنیا میں مل جائے، آخرت میں پکڑ نہ ہو میری. اللہ کے رسول نے پھر چانس دیا، کہا ابھی یہ بچہ چھوٹا ہے، دودھ پیتا ہے، ابھی کیسے سزا ہوگی، جاؤ جاؤ جب کھانا وانا کھانے لائق ہو جائے تب آ جانا. پھر ایک چانس دیا، نہیں آتی تو اللہ کے رسول تلاش نہیں کرواتے. کھانے لائق ہو گیا بچہ، ہاتھ میں روٹی دے کر کے لے کے آئی ثبوت کے طور پہ کہ اللہ کے رسول اب یہ کھانے ہو گیا، اب مجھے اس گناہ سے پاک کر دیجیے. اللہ کے رسول نے صحابہ کو حکم دیا عیدگاہ کے قریب جہاں پر حدود نافذ کیے جاتے تھے، خاتون کو لے گیا، سینے تک ان کو دفنا دیا گیا، پتھروں سے مار مار کے رجم کر دیا گیا. دنیا کی یہ سزا برداشت کر لی تاکہ آخرت میں محفوظ رہے. غالباً حضرت خالد ابن ولید کے جسم پہ کچھ خون کا ان کے چھینٹا آ گیا، انہوں نے زبان سے کچھ برا بھلا کہہ دیا اس عورت کو. اللہ کے نبی کو جب پتہ چلا، اللہ کے نبی نے کہا خالد اس عورت کو برا بھلا کہتے ہو، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اس کی توبہ اگر مدینہ کے 70 لوگوں میں تقسیم کر دی جائے 70 لوگوں کی مغفرت ہو جائے گی. ایسی توبہ کی ہے اس نے. تو ایسا ایمان والے بندوں کو یہ نہیں کہا گیا کہ وہ گناہ نہیں کرتے. بھئی انسان ہے، گناہ سرزد ان سے ہوتا ہے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، یتوبون من قریب، فوراً توبہ کر لیتے ہیں. گناہ پر اصرار نہیں کرتے، گناہ پر ڈٹ نہیں جاتے. انسان میں اور شیطان میں یہی فرق ہے. شیطان نے گناہ کیا، اڑ گیا. حضرت آدم سے گناہ ہوا، ان کو احساس ہو گیا، فوراً معافی مانگ لی. گناہ سے زیادہ خطرناک چیز ہے گناہ پہ اڑ جانا، مسلسل گناہ کرتے رہنا. فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما. یہ وہ لوگ ہیں اللہ ان کی توبہ قبول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ تواب ہے، اللہ تعالیٰ بندوں کو عذاب نہیں دینا چاہتا، اللہ رحیم ہے. اللہ تعالیٰ کے حضور میں بندہ پہنچتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ معاف کرتا ہے. ابھی جو اثر میں نے آپ کو حدیث سنائی، کتنی پیاری حدیث کہ بندہ گناہ کرتا ہے، اس کو احساس ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے کو پتا ہے ان لہ ربا یاخذ بالذنب ویغفر الذنب، میرا ایک رب ہے جو گناہ کرنے پر مجھ کو سزا بھی دے سکتا ہے، معاف بھی کر سکتا ہے. جا میں نے معاف کیا. بار بار گناہ کرتا ہے لیکن سچے دل سے آ کر کے معافی مانگتا ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے. کیوں؟ ان اللہ وکان اللہ علیما حکیما. یہ جو قرآن میں آیتوں کے اختتام پہ اللہ تعالیٰ کی صفت آتی ہے نا، یہ ایسے علل ٹپ نہیں آ جاتی، کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے بول دیا. ان صفتوں کا جو آیت کا مضمون ہے، جو آیت کا کنٹینٹ ہے، اس کنٹینٹ سے ان صفتوں کا گہرا تعلق ہوتا ہے. اس لیے قرآن میں تدبر کا ایک حوالہ یہ بھی ہے نا کہ جب بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت پڑھے، یہ سوچیں کہ یہاں پر یہ صفت کیوں بیان ہوئی. یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو جبار بھی کہہ سکتا تھا، قہار بھی کہہ سکتا تھا، علیمن حکیمہ ہی کیوں کہا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو علم ہوتا ہے کہ کون سا بندہ سچے دل سے آ کر کے معافی مانگ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ حکیم ہے. اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ بندے کو توبہ اس کی قبول کی جائے، اس کو مہلت دی جائے، اس کو معاف کر دیا جائے.
تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو مسلسل گناہ کرتے رہتے ہیں زندگی بھر. گناہ ان کے دل میں نہیں کھٹکتا، گناہ کی ان کو عادت ہو جاتی ہے، گناہ پر اصرار کرتے ہیں. حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، یہاں تک کہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے پھر کہتا ہے میں نے اب توبہ کر لی، اب میں توبہ کرتا ہوں. جب موت یقینی ہو جائے تو توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. اس وقت تو فرعون نے بھی توبہ کر لی جب ڈوبنے لگا، کہا میں بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لایا، موسیٰ کے رب پر ایمان لایا، تو اس کی توبہ قبول ہوگی؟ توبہ جب مرنے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے ما لم یغرغر، جب تک وہ غرغرے کے عالم میں نہ آ جائے، جب تک اس پہ سکرات نہ طاری ہو جائے. 3 موقع ہیں جب تک اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ، ایک تو جب اس تک بندے کی جان باقی ہے، غرغرے میں نہ جائے، سکرات نہ طاری ہو جائے. دوسرا جب تک سورج مغرب سے نہ طلوع ہو جائے. ایک بار سورج مغرب سے طلوع ہو گیا، قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو گئیں، پھر اللہ تعالیٰ توبہ کے دروازے بند کر دے گا. ہماری سانسوں کی ڈور سلامت ہے، دل دھڑک رہا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. ابھی اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے جس گناہ کی معافی مانگیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اس موقع کو غنیمت سمجھو. یہ جو اللہ تعالیٰ نے زندگی سلامت رکھی ہے نا، اس وقت آپ سچے دل سے ایک بار استغفر اللہ پڑھ لیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت کر دے گا. یہ مہلت ختم ہو گئی اور ہم کو نہیں پتا کس کی مہلت کب ختم ہو جائے. سب کا کاؤنٹ ڈاؤن جاری ہے، سب کی الٹی گنتی چل رہی ہے. ہم کو نہیں پتا اگلا رمضان ہماری نصیب میں ہے کہ نہیں، اس رمضان کا اگلا عشرہ ہمارے نصیب میں ہے کہ نہیں، کل کا روزہ ہمارے نصیب میں ہے کہ نہیں، ہم کو نہیں پتا ہے. ابھی آج اسی وقت توبہ کرو. شیطان کیا کرتا ہے؟ توبہ کو ٹلواتا ہے، ٹالو ٹالو، کر لینا، اس جمعہ سے اگلے جمعہ کر لینا، اگلے جمعہ کر لینا. پھر اس کی زندگی میں وہ ہفتہ آ جاتا ہے جس میں کوئی جمعہ نہیں ہوتا. اس لیے آج ابھی اسی وقت توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لے گا. انتظار مت کرو. تم کو نہیں پتا، مجھ کو نہیں پتا ہمارے پاس کتنی مہلت بچی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگوں کی توبہ پھر اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور جو حالت کفر میں مر گئے اللہ تعالیٰ ان کی بھی توبہ قبول نہیں کرتا. کافروں کی توبہ قیامت کے دن قبول نہیں ہوگی. أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. اچھا آپ قرآن مجید میں یہ لفظ بار بار پڑھتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. مدنی صورتوں میں آتا ہے، مکی صورتوں میں یا الذین آمنوا نہیں آتا، مدنی صورتوں میں ہی آتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اے لوگو جو ایمان لائے ہو. یہ بڑا پیارا جملہ ہے، یہ ندا ہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پکار. ایک پکار عام ہوتی ہے یا ایھا الناس، جب سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ بلا ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ایک پکار خاص ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ صرف ایمان والے بندوں کو بلا رہا ہے. صرف ایمان والے بندوں کو بلا کر کے ان کو کوئی حکم دیا جا رہا ہے، ان کو کسی چیز سے روکا جا رہا ہے. اس لیے قرآن مجید میں جہاں یا ایھا الذین آمنوا پڑھیں فوراً آپ کے کان کھڑے ہو جانے چاہیے. یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے. یعنی جیسے آپ کسی آفس میں کام کرتے ہیں، ایک حکم نامہ جاری ہوتا ہے تمام آفس کے افراد کے لیے، سب کو وہ کام کرنا ہے، سارے کمپنی کے لوگوں کو ایک حکم جاری کیا گیا. پر کبھی کبھی کوئی پروجیکٹ بہت اہم ہوتا ہے، کوئی کام بہت بڑا ہوتا ہے، وہ سب کے سپرد نہیں کیا جا سکتا. اس کے لیے خاص ایبیلٹی اور صلاحیت والے افراد درکار ہوتے ہیں. تو جو باس ہوتا ہے، سی او ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ خاص لوگوں کی ٹیم بناتا ہے، ان کے ذمے وہ پروجیکٹ کرتا ہے، کیونکہ وہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی. یہ جو یا الذین آمنوا ہے نا، یہ کوئی بڑی بات ہے، یہ ہر انسان کی بس کی بات نہیں ہے. یہ ایسا کام کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے جس کے لیے ایمان کی صلاحیت چاہیے. تو اللہ تعالیٰ خاص اپنے مومن بندوں کو پکارتا ہے. یہ کتنی فضل کی بات ہے ہمارے لیے کہ ہمارا رب ہم کو پکارے. اس لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن میں جیسے ہی یا الذین آمنوا سنو، فوراً تمہارا ذہن اس کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے، تمہارے کان کھڑے ہو جانے چاہیے. کیونکہ یا الذین آمنوا کے بعد یا تو کوئی خیر ہوگا جس کا حکم دیا گیا ہوگا، یا کوئی شر ہوگا جس سے روکا جا رہا ہوگا. دو میں سے ایک بات ہوگی. اچھا، یا ایھا الذین آمنوا جو ہے نا، وہ اس کا ایک معنی یہ ہوتا ہے نا کہ اے لوگوں جو ایمان لانے کے دعوے دار ہو، اگر تم واقعتاً اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ.
ایک طرح سے ایمان والوں کے لیے چیلنج ہوتا ہے، ان کے ایمان کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ اگر تمہارا ایمان سچا ہے، تم واقعتاً ایمان کے دعوے میں سچے ہو تو یہ کام کرو، یہ کام کر لے گے، اس کا مطلب تمہارا ایمان کا دعویٰ سچا ہے۔ اس لیے جب بھی قرآن مجید پڑھیں، جیسے ہی یا الذین آمنو کے الفاظ آئیں، فوراً ترجمہ کھول کر کے دیکھو کہ میرے رب نے مجھے کسی چیز کا حکم دیا ہے، کسی چیز سے روکا ہے، آخر ہے کیا وہ چیز؟ فرمایا یا الذین آمنو لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، تمہارے لیے حلال نہیں کہ عورتوں کو مجبور جبرن عورتوں کے وارث بن بیٹھو۔ عربوں میں زمانے جاہلیت میں ایک پریکٹس کیا ہوتی تھی، کوئی آدمی مر جاتا نا تو اس کی بیوی سے اس کے بھائی لوگ، اس کے دوسرے وارثین بغیر مہر دیے اپنے نکاح میں لے لیتے تھے، کہتے تھے تم کو میرے بھائی نے مہر دیا تھا، اب وہ مر گیا، اب تم میرے اپنے آپ سے۔ پہلے زمانے میں اچھا ہم بظاہر ہم کو تو یہ لگے گا بہت اچھی بات ہے عورت کا نکاح ہو گیا، لیکن پہلے زمانے میں عورتوں کے لیے نکاح اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ آج کے دور میں عورت کا بیوہ ہو جانا بہت بڑا مسئلہ ہے، بیوہ عورت گھروں میں بیٹھی رہتی ہے، کوئی اس کو پوچھتا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا نہیں تھا، نبی کے زمانے میں تو ایک عورت بیوہ ہوتی تھی 10 رشتے اس کو آ جاتے تھے، مردوں کی تعداد زیادہ تھی، عورتوں کی تعداد کم تھی، آدمی بہت زیادہ شادیاں کرتے تھے۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا تھا؟ عورت کو طلاق ہو جائے، خلا ہو جائے، شوہر کا انتقال ہو جائے، دھڑا دھڑ اس کو رشتے آتے تھے۔ یہ اسلامی نظام کی برکت تھی کہ بیوہ عورت گھر میں بیٹھی نہیں رہتی تھی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کو قرآن مجید میں منع کرنا پڑا کہ بھائی عورتوں کو عدت میں رشتے مت بھیجو، عدت میں رشتہ بھیجنا شروع کر دیتے تھے لوگ، عدت میں رشتہ بھیجنا شروع کر دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں منع کیا کہ عدت میں رشتے مت بھیجو۔ ہاں اگر کوئی بیوہ ہے اور اس کی عدت چل رہی ہے تو اشارے میں اس کو کوئی ایسی بات کر سکتے ہو تاکہ اس کو تسلی ہو جائے، فیما رستم بھی من خطبۃ النساء، اگر اشارے میں بول دو کہ ٹینشن مت لو رشتہ ہو جائے گا تمہارا، اشارہ کر سکتے ہو۔ باقی مطلقہ عورت کو اشارہ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ مطلقہ عورت ابھی اپنی طلاق کی عدت میں اپنے شوہر کے نکاح میں ہوتی ہے، وہ تو اس کو اشارہ بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی اسلامی نظام میں نا یہ خوبی تھی کہ بیوہ عورتیں ہمارے یہاں کی طرح نہیں کہ 8-8 10-10 سال بیٹھی ہوئی ہے، کوئی رشتہ ہی نہیں پوچھنے کے لیے آ رہا ہے۔ تو اب اس میں کیا ہوتا تھا، ایک عورت بیوہ ہوئی اس کو مناسب رشتے مل سکتے تھے، لیکن جبرن جو اس کے شوہر جو مر چکا ہے اس کے جو وارثین ہوتے تھے بغیر مہر دیے اس کو وراثت میں بیوی بھی لے لیتے تھے کہ بھائی یہ میرے بھائی کی وراثت ہے تو اب میرے حصے میں آ گئی ہے۔ اللہ نے فرمایا اس طرح سے عورتوں کو وراثت میں تقسیم مت کرو۔ اسلام عورتوں کے لیے رحمت بن کر کے آیا۔ آپ سوچئے ظلم کی کتنی بڑی شکل تھی کہ مال کے ساتھ عورتیں بھی وراثت میں بانٹی جاتی تھیں، اللہ نے فرمایا ایسا مت کرو۔ اسی طرح فرمایا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، اور عورتوں کو روک کر کے مت رکھو زبردستی تاکہ جو مہر تم نے ان کو دیا ہے وہ ان سے لے لو۔ یہ بھی ہوتا تھا بہت زیادہ، زمانے جاہلیت میں بھی ہوتا تھا، ہمارے معاشرے میں بھی ہوتا ہے، خاص طور پہ دوسری شادی کرنے والے یہ بہت کرتے ہیں۔ کیا شادی کر لی عورت سے، اب اس کو رکھنا نہیں چاہ رہے، چھوڑنا چاہ رہے ہیں، خاص طور پہ دوسری شادی کرنے والوں میں بہت مزاج ہوتا ہے، شوق میں آ کر کے شادی کر لی، اب پہلی بیوی جب ٹینشن دینے لگی اب سوچنے کی تو بڑی مصیبت پال لی، کسی طرح سے یہ اس سے جان چھوٹ جائے، لیکن طلاق بھی نہیں دے رہے۔ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ کیونکہ مہر دیا ہوا ہے بہت زیادہ تو طلاق دیں گے تو مہر لے کر کے چلے جائے گی، تو کیا کرتے تھے، طلاق بھی نہیں دے رہے اور حقوق بھی نہیں دے رہے، اس کے ٹائم نہیں دے رہے، اس کو خرچہ نہیں دے رہے، اس کو ٹینشن دے کر کے رکھا ہوا ہے، اور سوچ رہے ہیں یہ اپنے آپ سے خلا لے کر کے چلے جائے، خلا لے لے گی تو مہر دینا نہیں پڑے گا، میرا مہر مجھے واپس مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا کہ عورتوں کو بھائی اچھے سے رکھنا ہے، رکھو، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا تو معروف طریقے سے اپنے پاس رکھو یا معروف طریقے سے چھوڑ دو۔ نہیں رکھ رہے ہو بھائی ٹھیک ہے، بعض مرتبہ کوئی رشتہ ہو گیا نہیں جمنے والا ہے، نہیں جم رہا، کبھی لڑکی کو نہیں جم رہا، کبھی لڑکے کو نہیں جم رہا، ضروری نہیں ہے کہ دونوں میں سے کسی کی غلطی ہو، بعض مرتبہ کچھ رشتے ایسے ہو جاتے ہیں کہ غلطی نہ لڑکے کی ہے نہ لڑکی کی ہے، بس مزاج میل نہیں کھا رہا، کلچر میل نہیں کھا رہا، تعلیمی بیک گراؤنڈ دونوں کا الگ الگ ہے، تہذیبی اور کلچرل بیک گراؤنڈ دونوں کا الگ الگ ہے، نہیں جم پا رہا ہے رشتہ۔ تو ہمارے دین میں ایک رحمت یہ بھی ہے کہ ہمارے دین میں جیسے نکاح آسان ہے ویسے طلاق بھی آسان رکھا گیا ہے۔
جیسے معاشرے کی ضرورت نکاح ہے ویسے طلاق بھی ایک معاشرے کی ضرورت ہوتی ہے. بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ بھائی انسان کتنی بھی تحقیق کے ساتھ کوئی رشتے کا انتخاب کر کے نکاح کرے, سامنے والا رشتہ غلط نکل آتا ہے. شادی کر لی گئی کسی لڑکے سے, پتہ چلا چرسی نکل گیا, شرابی نکل گیا, جواری نکل گیا, بے روزگار ہے. کتنے کیسز ایسے ہوتے ہیں ہمارے ممبئی میں. تو میں دیکھ رہا ہوں شادی کر لو اچھے سے اچھے گھرانے میں, سب سے بڑا ٹینشن یہ ہوتا ہے کہ لڑکا چرسی نہ نکل جائے. اتنا ڈرگس اور چرس عام ہے, اچھے اچھے گھرانوں کے لڑکے بگڑے ہوئے ہیں. اب ٹھیک ہے ساری تحقیق کر کے شادی کی گئی, نہیں لڑکا ٹھیک نکلا. کتنے سارے کیسز ایسے آتے ہیں لڑکا بد دماغ ہے, آدھا پاگل ہے, گھر والوں کو بتائیں اس کا دماغ صحیح نہیں ہے, اس کے معاملات صحیح نہیں ہیں, ٹرائی کرنے کے لیے اس کی شادی کرا دیتے کہ ایک بار کرا کے دیکھ لو, کیا معلوم کوئی لڑکی پھنسی جائے. میرے پاس ایسے دسیوں کیسز آئے. میں نے الحمدللہ 16-17 سال تک میرج کاؤنسلنگ کے کام کیے الگ الگ اداروں میں. لڑکیاں آ کر کے کہہ رہی ہیں کہ وہ پاگل ہے لڑکا, اس کے گھر والوں کو پتا تھا کہ پاگل ہے, شادی کرا دی اس کی. تو ایسے کیسز میں بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے اب یہ رشتہ چلنے جیسا ہے نہیں. لڑکی کے ساتھ بھی ایسا ہو, لڑکے کے ساتھ بھی ایسا ہو, شادی کر لی پتہ چلا لڑکی کا کسی اور کے ساتھ افیئر ہے, بددین ہے. ایک مرتبہ تو ایک ایسے آئے کہ شادی کر لی, لڑکا آ کر کے بول رہا ہے میری بیوی ملحدہ ہے, وہ کہتی قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا انکار کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے ایک ایگزٹ ڈور بنایا ہوا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ بعض مرتبہ ہمارا انتخاب غلط ہو جاتا ہے, تو شریعت نے اس نکاح سے باہر نکلنے کا راستہ بنا دیا ہے. ختم کر دو وہ رشتہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر اچھے سے نہیں چلا سکتے کوشش کرو, آخری حد تک کوشش کرو کہ رشتہ چل جائے. اللہ نے فرمایا وَالصُّلْحُ خیر, آگے سورہ نساء میں ہی فرمایا بہتر ہے کہ صلح ہو جائے. کسی نے کیسے طرح کوشش کرو کہ رشتہ ٹوٹنے نہ پائے, کیونکہ شیطان رشتوں کو توڑنے پر لگائے, اللہ چاہتا ہے کہ رشتہ نہ ٹوٹے. آخری حد تک کوشش کرو چلانے کی. لیکن ساری کوششوں کے باوجود کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو چلنے لائق نہیں ہوتے. حضرت زید بن حارثہ فاطمہ, حضرت زید بن حارثہ, حضرت زینب, دونوں اللہ کے نبی کے صحابی ہیں, صحابیاں ہیں, نہیں چل سکا رشتہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض ایسے مسائل پیش آئے, اللہ کے نبی کو بعض بیویوں کو طلاق دینا پڑا. حضرت صفیہ کو ایک مرتبہ طلاق دے دیا, لیکن پھر عدت میں ہی رجوع کر لیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا ہے کہ میں تم سے رجوع کر لوں. تو ہمارے دین میں الحمدللہ وہ 7 جنموں کے بندھن والا تصور نہیں ہے کہ 7 جنموں تک کے ساتھ ہی رہنا ہے. اگر کہیں پہ کسی کا مزاج نہیں مل رہا ہے باہر نکل سکتے ہیں نکاح سے. 2 لوگ اپنی مرضی سے ایک رشتے میں جڑے تھے, اب اگر کوئی ایک اس میں نہیں رہنا چاہتا وہ باہر جا سکتا ہے. لڑکا نہیں رہنا چاہتا وہ طلاق دے دے گا, لڑکی نہیں رہنا چاہتی وہ خلا لے لے گی. میں نے دیکھا وہ کوئی کسی ٹی وی چینل پہ کوئی شاید سیریل آ رہا تھا, ڈرامہ کوئی آ رہا تھا, تو اس کے ہورڈنگز بڑے بڑے ممبئی میں لگے ہوئے تھے, اور اس میں یہ کہا تھا کہ نکاح کے وقت اگر میری اجازت لی گئی تو طلاق کے وقت میری اجازت کیوں نہیں لی گئی. اسلام کے ایک حکم پر اعتراض تھا کہ بھئی نکاح کرتے ہوئے تو میری اجازت لی گئی تھی, تو طلاق میں بھی میری اجازت لی جانی چاہیے. اور بظاہر تو یہ بہت اسٹرانگ اعتراض لگ رہا ہے کہ نکاح کے وقت تو لڑکی سے پوچھا جاتا ہے نکاح قبول ہے کہ نہیں قبول ہے, تو طلاق کے وقت اس سے کیوں نہیں پوچھا جاتا قبول ہے کہ نہیں قبول ہے. بظاہر لگتا ہے یہ بہت جو ہے اہم اعتراض کر دیا ہے, لیکن تھوڑا سا غور کریں تو یہ اعتراض اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بھائی نکاح کے وقت لڑکا اور لڑکی دونوں سے اجازت لی گئی, دونوں نے اجازت دی, دونوں راضی تھے, تو دونوں کو ایک رشتے میں جوڑ دیا گیا. اب یہ رشتہ اس وقت تک چلے گا جب تک دونوں اس رشتے میں رہنا چاہتے ہیں, کیونکہ رشتہ دونوں کی مرضی سے بنا تھا. دونوں میں سے اگر کسی ایک کی مرضی نہیں رہی وہ اس رشتے سے باہر جا سکتا ہے. لڑکے کی مرضی نہیں رہی تو وہ طلاق دے سکتا ہے, لڑکی کی مرضی نہیں رہی تو وہ خلا لے سکتی ہے. دونوں میں سے کوئی بھی اگر رشتے میں نہیں رہنا چاہتا, دونوں کو اللہ نے رشتے سے باہر نکلنے کی اجازت دی ہے. فرق صرف یہ ہے لڑکا ڈائریکٹ طلاق دے سکتا ہے, لڑکی ڈائریکٹ طلاق نہیں دے سکتی. لڑکی خلا لے سکتی ہے, وہ خلا طلب کر سکتی ہے. وہ اپنے شوہر سے خلا 2 طرح کا ہوتا ہے, ایک خلا بالتراضی اور ایک خلا بالتقاضی. خلا بالتراضی کا مطلب یہ ہوتا ہے لڑکی اپنے شوہر سے بولے گی میں آپ کے نکاح میں نہیں رہنا چاہتی, میں آپ سے آزادی چاہتی ہوں, اس کے بدلے میں یہ مہر, یہ پیسہ آپ کو دے رہی ہوں, یہ پیسہ آپ اپنا لے لیں اور مجھے نکاح سے آزاد کر دیں, خلا دے دیں. لڑکا بولے گا جاؤ میں نے تم سے پیسہ لے کر کے تم کو خلا دیا, رشتہ ختم ہو جائے گا. یہ کیا ہے؟ یہ دونوں کی رضامندی کے ساتھ خلا ہے. اس کو خلا بالتراضی کہا جاتا ہے.
اگر لڑکا خلا دینے کو تیار نہیں ہے تو پھر لڑکی کیا کرے گی؟ پھر ہوگا خلا بالتقاضی، قاضی کے ذریعے سے خلا. وہ قاضی کے پاس جائے گی، اپنا مقدمہ دائر کرے گی، قاضی شوہر کو بلائے گا، معاملے کو سمجھے گا، صلح کرنے کی کوشش کرے گا. صلح کی راستہ اس کو دکھائی نہیں دے گا، وہ لڑکے سے بولے گا کہ تم بھائی اس لڑکی کو خلا دے دو. لڑکی کو خلا نہیں دے گا تو قاضی کے پاس اختیار ہوتا ہے، وہ نکاح کو فسخ کر دے گا، ڈیزالو کر دے گا نکاح. لیکن اگر کوئی لڑکی کسی نکاح میں نہیں رہنا چاہتی، شریعت اس کو مجبور نہیں کرتی کہ تم اس نکاح میں رہو. ہاں، خلا بلا وجہ طلب کرنا پسند نہیں کیا گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا ان المختلیات ہن المنافقات، بلا وجہ خلا مانگنے والی عورتیں منافقہ ہوتی ہیں. اچھی بات نہیں ہے بلا وجہ خلا مانگنا، لیکن کبھی اگر کوئی جینوئن کیس ہے، کوئی معقول سبب ہے ساتھ میں نہیں رہنے کا، تو شریعت یہ نہیں کہتی بلا وجہ جو رشتہ چلنے والا نہیں ہے اس کو زبردستی گھسیٹو، ختم کر دو اس کو. تو بھائی دو لوگ ایک مرضی سے نکاح میں آئے تھے، دونوں میں سے کسی کی مرضی نہیں رہے گی تو دونوں الگ ہو جائیں گے. الگ ہونے کا جو پروسیجر ہے یہ اچھا ہونا چاہیے. اللہ نے فرمایا کہ یا تو اچھے سے رکھو یا تو اچھے سے چھوڑو. یہ بھی ہمارے معاشرے میں بہت بڑا مسئلہ ہے. کوئی لڑکا طلاق دیتا ہے، طلاق ہو گیا، رشتہ ختم ہو گیا، بھول جاؤ. لیکن آدمی اپنے فیصلے کو ثابت کرنے کے لیے کہ میرا فیصلہ غلط نہیں تھا، وہ پورے معاشرے میں اس مطلقہ عورت کو بدنام کرتا ہے، صرف اپنے فیصلے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے، اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. ایسے ہی لڑکی خلا لیتی ہے، خلا لے لیا، تم کو نہیں جمع، ختم ہو جاؤ، کیا ضرورت ہے اس ماضی کے قصے کو چھیڑنے کی. پر وہ دنیا بھر میں پھر اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرتی ہے، صرف اپنے فیصلے کو صحیح قرار دینے کے لیے. تو اچھے سے الگ ہو جاؤ، نہیں جمع رشتہ الگ ہو گیا آسانی کے ساتھ. تو بعض مردوں کا لیکن مزاج کیا ہوتا ہے، وہ ساتھ میں رہنا بھی نہیں چاہتے اور طلاق بھی نہیں دے رہے، حقوق بھی نہیں دے رہے، طلاق بھی نہیں دے رہے. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا مت کرو کہ تم نے اپنے نکاح میں روک کر کے بھی رکھا ہے اور اذیتیں بھی دے رہے ہو، اس کے حقوق بھی ادا نہیں کر رہے. کیوں؟ تم سوچتے ہو خود سے چھوڑ کر کے چلی جائے، تاکہ لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، تاکہ جو مہر وغیرہ تم نے دیا تھا وہ تم کو واپس ریٹرن مل جائے. تو یہ پسندیدہ امر نہیں ہے. اللہ نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور معروف طریقے سے ان کے ساتھ بھلائی کرو. جن عورتوں کو تم نے اللہ کا نام لے کر کے اپنے رشتے میں رکھا ہے ان کو معروف کا مطلب ہوتا ہے تمہاری سماج میں، سوسائٹی میں جو عرف ہے، جو طریقہ ہے اچھی بیویوں کو اور اپنے پاس رکھنے کا، ان سارے طریقوں سے ان کے ساتھ بھلائی کرو. شریعت میں جو رشتے ہوتے ہیں نا، ان رشتوں میں ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کیسے کرنا ہے، ایک دوسرے کو کی ذمہ داریاں کیا ہوں گی، ایک دوسرے کے تئیں حقوق کیا ہوں گے، یہ ایک ایک حق نہیں بیان کیا. اللہ نے اصولی بات کہہ دی کہ جو بھی تمہارے معاشرے میں معروف ہے کہ بھائی تمہاری سوسائٹی میں عورتوں کو یہ سہولتیں فراہم کی جاتی ہیں، وہ عورت کو دو معروف طریقے سے ان کے ساتھ سلوک کرو. یعنی اب جیسے اب بھائی سوسائٹی الگ الگ ٹائپ کی ہوتی ہے، الگ الگ کلاس کے لوگ ہوتے ہیں، تو تم جس کلاس کے انسان ہو اس کلاس میں جو سہولتیں عورت کو فراہم کی جاتی ہیں وہ سہولتیں فراہم کرو. بہت اعلیٰ سوسائٹی کے لوگ ہیں، وہاں عورتیں اپنے ہاتھ سے کام نہیں کرتی ہیں، بائی ہوتی ہیں، کام والیاں ہوتی ہیں، فراہم کی جاتی ہیں. اگر آپ اس سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ کام کرنے والی عورت اس کو فراہم کرو، ہے نا، یہ تقاضا ہے. اب کوئی بولے کہ بھائی میں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہیں یہ نہیں کہا ہے کہ عورتوں کو فریج لا کر کے دو، تو میں نہیں فریج دیتا. اللہ تعالیٰ نے کہیں قرآن مجید میں یہ نہیں کہا ہے کہ عورتوں کو واشنگ مشین دو، نہیں وہ اپنے ہاتھ سے کپڑا دھوئے گی. اگر آپ کی سوسائٹی میں یہ رائج ہے کہ عورتیں ہاتھ سے کپڑا نہیں دھوتی، واشنگ مشین سے دھوتی ہیں، تو وہ لا کر کے دینا پڑے گا آپ کو. یہ نہیں کہ حدیث میں دکھاؤ کہاں پر لکھا ہے کہ واشنگ مشین عورت کو دینا ضروری ہے. ہاں، حدیث میں بتاؤ کہاں گیس چولہا اور سلنڈر دینا ضروری ہے، تو تم لکڑی سے کھانا بناؤ، لکڑی جلا کر کے. نہیں، جو ایک معاشرے کا عرف ہوتا ہے نا، اس عرف کے اعتبار سے عورتوں کو جو سہولتیں ہیں، جو آپ کی سوسائٹی میں آپ کی کلاس کے لوگ، اب کلاس الگ الگ ہوتی ہے لوگوں کی، تو آپ کی کلاس میں جو سہولتیں دی جاتی ہیں وہ سہولتیں عورتوں کو فراہم کریں. یہی معاملہ عورتوں کی طرف سے بھی ہے کہ بھائی ایک عورت کی سوسائٹی میں جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ ذمہ داریاں آپ کو اٹھانی پڑیں گی. جیسے ہمارے یہاں خواتین کہتی ہیں نا کہ کہیں قرآن و حدیث میں نہیں لکھا ہے کہ ساس سسر کی خدمت عورتوں پہ واجب ہے. بھائی ٹھیک ہے، قرآن حدیث میں نہیں لکھا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ہر زمانے میں یہ رواج رہا ہے، سوسائٹی کا یہی کلچر رہا ہے کہ ساس سسر کی بیسک خدمتیں بہویں کرتی ہیں. ہم ساس سسر کی بات کر رہے ہیں. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابو بکر کی بیٹی ہیں.
بہت ناز اور نخرے میں پلی تھیں. حضرت ابوبکر مکہ کے مالدار لوگوں میں سے ایک مالدار آدمی تھے. وہ اتنا ناز نخرے میں پلی تھیں کہ جب مدینہ میں آئی ہیں, کس سے شادی ہوئی تھی حضرت اسماء بنت ابی بکر کی, پتہ ہے آپ کو؟ ہاں, حضرت زبیر ابن العوام, اللہ کے نبی کے پھوپھی داد بھائی, عشر مبشرہ میں سے حضرت زبیر. بہت غریب تھے, مدینہ جب آئے ان کے پاس کچھ تھا نہیں, لیکن حضرت ابوبکر نے اپنی شہزادی کی شادی ایک غریب صحابی سے کرا دی. کیوں بھائی؟ مقام تھا. حضرت زبیر جو ہیں وہ عشر مبشرہ میں سے, جنت کی بشارت ملی. تو جب شادی ہوئی حضرت زبیر سے, حضرت اسماء کہتی ہیں مجھے روٹی بنانی نہیں آتی تھی جب میری شادی ہوئی. مدینہ کی عورتوں نے مجھے روٹی بنانی سکھائی کہ روٹی کیسے بنائی جاتی ہے. تو کہتی ہیں کہ میں زبیر کا بھی گھر دیکھتی, زبیر کی بھی خدمت کرتی, اور زبیر کے پاس کل ملا کر کے صرف ایک گھوڑا ان کی ملکیت میں تھا, تو اس گھوڑے کی بھی دیکھ بھال میں کرتی تھی. اپنے شوہر کے گھوڑے کی دیکھ بھال کرتی تھی. ہمارے یہاں عورتیں اپنے شوہر کے ماں باپ کی دیکھ بھال کرنے کو تیار نہیں. تو ہمارے معاشرے میں یہ, جیسے میں نے مردوں کے حقوق بتایا نا کہ مردوں کی ذمہ داری ہے, عورتوں کی ذمہ داری میں یہ بات آتی ہے جب شادی ہوتی ہے کہ بھائی بیسک ساس سسر کی خدمت عورتیں کرتی ہیں, وہ کرنا پڑے گا آپ کو. اگر آپ نہیں کرنا چاہتی ہیں تو نکاح کے وقت ہی بول دیں, نکاح سے پہلے ہی, کہ میں ساس سسر کی خدمت نہیں کروں گی, یہ میری طرف سے شرط ہے, آپ کو نکاح کرنا ہے کرو, نہیں کرنا ہے مت کرو. کیونکہ سوسائٹی میں جو معہود ہوتا ہے, جو انڈرسٹوڈ ہوتا ہے نا, اس میں آدمی شادی کرتے ہوئے پہلے سے اس کے ذہن میں یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے, یہ معروف ہوتا ہے کہ بھائی ساری بہویں بیسک خدمت. میں نہیں کہہ رہا کہ لونڈی بنا لو, اس کو غلام بنا کر کے سارے کام کا بوجھ اس کے سر پہ ڈال دو, پر بیسک ضرورتیں, بیسک کام, کھانا بنا لینا, کپڑا دھل دینا, یہ بیسک چھوٹے موٹے کام یہ عورتیں کرتی ہیں. تو وہ عورت کو اگر نہیں کرنا چاہتی تو وہ نکاح کے وقت ہی بول دے کہ میں نہیں کروں گی, ورنہ اصل تو یہی ہے کہ ساری عورتیں کرتی ہیں تو آپ کو بھی کرنا پڑے گا. تو ایک دوسرے کو سمجھ کر کے, ایک دوسرے کے ساتھ تعامل کر کے, ایک دوسرے کا تعاون کر کے یہ رشتہ آگے بڑھتا ہے. فرمایا وعاشرہن بالمعروف فإن کرہتموہن فعسى ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا. اور فرمایا کہ اگر تم کو کوئی بات ان کی بری لگے نا, تو ممکن ہے کوئی بات تم کو بری لگے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بھلائی رکھی ہو. اللہ کے نبی نے اس آیت کی شرح کرتے ہوئے فرمایا لا یفرق مومن عن مومنۃ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر. کوئی مومن مرد کسی مومنہ عورت سے ناراض نہ ہو, اس کو جھڑکے نہ, اس کو طلاق نہ دے. اگر کوئی بات اس کی بری لگ رہی ہے تو یہ سوچو کہ اس کے اندر بہت ساری اچھائیاں بھی تو ہیں. رشتہ چلانے کے لیے اللہ کے نبی کی, قرآن کی یہ نصیحت بہت اہم ہے کہ کوئی بات اگر بیوی میں بری لگ رہی ہے, نظر انداز کرنا سیکھو, اگنور کرنا سیکھو. بغیر اگنور کیے زندگی میں کوئی رشتہ نہیں چلتا. شادی شدہ رشتہ تو بالکل بھی نہیں چلتا ہے. برداشت کرنا پڑتا ہے, صبر کرنا پڑتا ہے, کمپرومائز کے بغیر کوئی رشتہ نہیں چلتا ہے. اور کوئی دنیا کا رشتہ 100% پرفیکٹ نہیں ہوتا. رشتے کہاں خراب ہوتے ہیں؟ جہاں ہم 100% پرفیکشن کی تلاش میں رہتے ہیں کہ 100% ایک عورت جو ہے نا وہ بالکل میرے موافق ہو جائے. ہم مردوں کا مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم بیوی کی شکل میں ہم کو عورتیں نہیں چاہیے, ہم کو بیوی کی شکل میں چاہیے روبوٹ. ہاں, ایک روبوٹ ہو, ہم اس اپنے حساب سے اس کے اندر پروگرامنگ کر دیں, اس کا ریموٹ کنٹرول ہمارے ہاتھ میں ہو, جیسا بٹن دبائیں ویسا چلے ہمارے حساب سے. ویسے ایسی بیوی مل جائے تو پھر کیا ہی کہنے. ہاں, لیکن دنیا میں ایسی بیویاں نہیں ملنے والی. بھائی وہ بھی عورت ہے, اس کا ذہن ہے, مزاج ہے, فکر ہے, اس کی پسند ہے, ناپسند ہے, اس کے خیالات ہیں, اس کے افکار ہیں, وہ بھی چیزوں کا دیکھنے کا اس کا ایک اپنا زاویہ نظر ہے. تو وہ بھی انسان ہے, تم بھی انسان ہو. کسی بھی انسان کی سارے آراء, افکار, نظریات 100% ایک دوسرے سے میچ نہیں ہوتے. کہیں نہ کہیں ایسا ہوگا آپ کی پسند اس کی پسند سے ٹکرائے گی, آپ کی رائے اس کی رائے سے اختلاف ہوگا. تو جہاں یہ ٹکراؤ والی نوبت آئے وہاں صبر کرو, اگنور کرو, برداشت کرو. بغیر برداشت کے کوئی رشتہ نہیں چلا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کرتے تھے, اگنور کرتے تھے کتنے معاملات میں. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر میں کسی بیوی نے کھانا بھیج دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. باری حضرت عائشہ کی ہے, کھانا کسی دوسری بیوی نے بھیج دیا. اب حضرت عائشہ نے دیکھا باری میری, کھانا کسی سوکن کے یہاں سے آ رہا ہے. لیا برتن اور اٹھا کر کے پھینک دیا. برتن ٹوٹ گیا, کھانا گر گیا. ہماری بیوی اگر گھر کا برتن توڑ دے ہم تو اس کی ہڈی توڑ دیں. ہاں, اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ خاموشی سے اٹھے,
کھانا برتن میں اٹھا کر کے الگ طرف رکھا، دوسرا برتن لیا، جو غلام آیا تھا اس کو دیا اور کہا غارت امکم، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی تھی، جیلیسی میں اس نے یہ کام کر دیا، جلن تھی، بیوی جو سوکنوں والی جلن ہوتی ہے، اس غیرت کی، اس جلن کی وجہ سے یہ کام کر دیا۔ دیکھیے غلطی کس کی تھی؟ غلطی کس کی تھی؟ حضرت عائشہ کی نا۔ ایکسکیوز کون پیش کر رہا ہے؟ اللہ کے رسول۔ کامیاب شادی شدہ زندگی کی سب سے بہترین، کامیاب شادی شدہ زندگی کا سب سے بہترین نسخہ یہی ہے، بیوی کی غلطی پر خود سوری بولنا سیکھ جاؤ۔ غلطی بیوی کرے خود سوری بول دو، سکون رہتا ہے زندگی میں۔ ہاں، جو بندہ یہ نسخہ سیکھ گیا نا وہ بہت سکون سے زندگی گزارے گا۔ بعض مرتبہ عورتیں جان بوجھ کے جھگڑا کرنا چاہتی ہیں، وہ کچھ بھی کرے خاموش رہو، تم جواب ہی مت دو اس کی بات کا، ریپلائی مت کرو، خاموش رہو چپ چاپ، سکون رہتا ہے اس میں۔ زندگی میں بہت سکون رہے گا اگر بیوی کی غلطیوں پہ خاموش رہنا سیکھ جاؤ تو اگنور کرنا سیکھو، برداشت کرنا سیکھو۔ ہر رشتہ برداشت کرنا پڑتا ہے، صبر کرنا پڑتا ہے، بغیر صبر کے کوئی رشتہ نہیں چلتا۔ شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، اور شیطان کا بہت بڑا کام کیا ہے؟ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا، اس کو اس کے فتنے میں کامیاب نہیں ہونے دینا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت تفصیلی آیتیں ہیں، سورہ نساء کی آیت نمبر 22، 23 اور 24، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان رشتوں کا ذکر کیا ہے جن رشتوں سے نکاح کرنا حرام ہے۔ تو اس کو آپ تفصیل سے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا وہ کون کون سی عورتیں جن سے نکاح نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بنیادی طور پہ 3 طرح کے رشتے ہوتے ہیں جن سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں، ہے نا، جیسے ماں سے نکاح نہیں کر سکتے، بہن سے نکاح نہیں کر سکتے، خالہ سے نکاح نہیں کر سکتے، پھوپھی سے نکاح نہیں کر سکتے۔ کچھ رشتے وہ ہیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں۔ اسی طرح کچھ رشتے وہ ہیں جو رضاعت کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں، رضاعت یعنی دودھ پلانے کی وجہ سے۔ ایک عورت اگر کسی بچے کو 5 مرتبہ پیٹ بھر کر کے دودھ پلا دے تو پھر وہ عورت اس کی رضاعی ماں ہو جاتی ہے۔ پھر جو رشتے نسب سے حرام ہوتے ہیں وہی رشتے رضاعت یعنی دودھ پلانے سے حرام ہو جاتے ہیں۔ اور کچھ رشتے نکاح کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں جن کو حرمت مصاہرہ کہا جاتا ہے۔ جیسے آپ نے شادی کر لی ایک عورت سے تو پھر اس کی ماں سے شادی کرنا آپ کے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے آپ کے باپ کے لیے آپ کی بیوی سے شادی کرنا حرام ہو جاتا ہے نا، کہ اور آپ کے بچوں کے لیے جو دوسری بیوی سے بھی ہوں آپ کی بیوی سے شادی کرنا حرام ہو جاتا ہے۔ تو کچھ رشتے مصاہرت کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں جس کی تفصیل ان آیتوں کے اندر آئی ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا یا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے لوگو جو ایمان لائے ہو آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ شریعت میں ہم کو جس طرح سے ایک دوسرے کی عزت ہماری حرام کی گئی ایک دوسرے پر، ویسے ایک دوسرے کا مال بھی حرام کیا گیا ہے۔ کسی مسلمان کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، ہاں یہ کہ اگر تم تجارت کر رہے ہو آپس میں ایک دوسرے کی رضامندی سے کوئی چیز بیچ رہے ہو خرید رہے ہو تو ایک دوسرے کا مال حلال ہے، باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال کھانا حرام ہے۔ دیکھیے قرآن میں بار بار اس کی تاکید آ رہی ہے کہ مال جو ہے تمہارا وہ حرام نہیں ہونا چاہیے۔ حرام مال انسان کی نفس کو خبیث کر دیتا ہے۔ آج جو ہماری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو رہی اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ معاشرے کا بہت بڑا طبقہ حلال و حرام میں اس کی فرق ہی نہیں کرتا ہے، جو مال آ رہا ہے کھائے جا رہے ہیں۔ آدمی سوچ رہا ہے پیسہ آئے جیسا بھی آئے، یہ مزاج بن گیا ہے لوگوں کا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ آدمی مال کے بارے میں بے فکر ہو جائے گا، حلال آ رہا ہے حرام آ رہا ہے اس کی کوئی فکر نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء بما اخذ من المال امن حلال ام من حرام، لوگوں پہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مال کماتے ہوئے فکر نہیں کریں گے کہ جو میں کما رہا ہوں وہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ آج لوگوں کو فکر نہیں ہے، اسی بے فکری کا نتیجہ یہ کہ بہت سارے لوگ تو حرام کھا رہے ہیں ان کو پتہ نہیں کہ یہ حرام ہے کیونکہ علم نہیں حاصل کیا۔ ایمان والا بندہ جب ڈرا ہوا رہتا ہے نا کہ میرے پیٹ میں کوئی حرام غذا نہ جائے تو وہ ایک ایک روپیہ کمانے سے پہلے اہل علم سے پوچھتا ہے کہ میرا یہ کاروبار ہے، میں جاب کر رہا ہوں، یہ کاروبار حلال ہے کہ نہیں، یہ جاب حلال ہے کہ نہیں۔ بعض سلف کے بارے میں آتا ہے کہ جب تجارت کرنے کے لیے نکلتے تھے نا تو تجارت کے سامان کے ساتھ ایک فقیہ بھی اپنے ساتھ لے کر کے جاتے تھے، ایک عالم دین اپنے ساتھ لے کر کے جاتے تھے تاکہ تجارت کرتے ہوئے کہیں حرام نہ آ جائے تو اس فقیہ سے سوال کر لیا جائے۔ تجارت کرنے والے کو ہمیشہ معتبر علماء سے رابطے میں رہنا چاہیے۔ تجارت کے مسائل ہر عالم سے نہیں پوچھے جاتے، بیوع اور تجارت کے مسائل بہت نازک ہوتے ہیں، وہ ہر عالم کو پتہ نہیں ہوتے۔ وراثت اور بیوع
تجارت، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کا علم ہر عالم کو نہیں ہوتا ہے، اس لیے ان دونوں مسائل کو متخصص جو علماء ہیں نا، جنہوں نے اس میں اسپیشلائزیشن کیا ہے، ان علماء سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے لا یبیع فی سوقنا الا من تفقہ فی الدین، ہمارے بازار میں ایسا آدمی کاروبار نہیں کر سکتا، تجارت نہیں کر سکتا جس کو دین کی سمجھ نہ ہو، کیونکہ دین کی سمجھ نہیں ہوگی حلال کو حرام کر دے گا، حرام کو حلال کر دے گا۔ اتنا ڈرتے تھے صحابہ کرام، ہم ڈرتے ہی نہیں ہیں حرام مال کے معاملے میں۔ میں تو مت سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں ہم مسلمانوں کو اگر جو دوسرے تجارت اور مال کھانے کے حرام طریقے ہیں وہ تو اپنی جگہ پر، صرف وراثت اور جہیز، ان دو مسئلوں میں اگر ہماری پکڑ ہو جائے، ہم اللہ تعالیٰ کیا حساب دیں گے؟ 90% لوگ تو اسی میں پھنس جائیں گے، بہنوں کی وراثت نہیں دے رہے اور سسرال والوں سے لوٹ کر کے جہیز لے رہے ہیں۔ ہاں، اکل المال بالباطل کا سب سے عام طریقہ ہمارے معاشرے میں ہے جہیز کی رسم۔ آپ کیا بھی ہوگا، پورے ہندوستان میں باقاعدہ لسٹیں عورتیں بنا کے لے کے جا رہی ہیں، 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ یہ والی گاڑی، اور فریج پلنگ مسیری تو دنیا بھر کا سامان۔ بھائی شادی آپ نے کی ہے، قوام ہیں آپ نا، اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، تو آپ قوام ہیں، تو آپ کے گھر کا سامان فراہم کرنا آپ کے سسرال والوں کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ جہیز لینا، چاہے آپ مانگ کر کے جہیز لیں یا بغیر مانگے اس لیے دیا جا رہا ہے کیونکہ معاشرے میں اس کا چلن عام ہے، جہیز میں لیا ہوا 1 روپیہ حرام ہے، جائز نہیں ہے آپ کے لیے۔ علماء نے کہا یہ رشوت ہے، جہیز میں جو پیسہ ہم کو ملتا ہے وہ رشوت ہے، کیونکہ رشوت میں کیا ہوتا ہے، ایک کام آپ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، اس کام کرنے کے بدلے میں آپ ایکسٹرا پیسہ مانگ رہے ہیں، تو اسی کو تو رشوت کہا جاتا ہے۔ ایک عورت ہے، اس سے شادی کرنا آپ کی ذمہ داری تھی، لیکن آپ کہہ رہے ہیں نہیں، جب تک اتنا لاکھ روپیہ مجھے نہیں دو گے، یہ پلنگ یہ فریج یہ مسیری مجھے نہیں دو گے، تب تک کہ میں نکاح نہیں کروں گا آپ کی بیٹی سے، تو یہ رشوت ہے، یہ بھیک ہے، یہ بھیک مانگنا ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی نے فرمایا من سأل الناس تکسرا، جو لوگوں سے اپنے مال میں اضافے کے لیے سوال کرتا ہے تو وہ مال نہیں مانگ رہا، وہ جہنم کی آگ مانگ رہا ہے، وہ جہنم کی آگ مانگ رہے ہیں۔ سب ڈاکو ہیں، جہیز مانگنے والے ہمارے معاشرے کے ڈاکو ہیں۔ ایک آدمی کو اس کی عزت کے معاملے میں ڈرا کر کے کہ اگر جہیز نہیں دو گے تمہاری بیٹی زندگی بھر بیٹھی رہ جائے گی گھر میں، اس کی عزت کا خوف دلا کر کے اس سے پیسہ وصول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو اگر بعض پر کوئی فضیلت دے دی ہے تو اس فضیلت کی تمنا مت کرو۔ یہ عمومی طور پہ بھی معاشرے میں اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کے کسی بھائی کو، آپ کے کسی خاندان کے آدمی کو کچھ زیادہ دے دیا ہے، کچھ ایسا ایکسٹرا دے دیا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہیں دیا، تو دوسروں کی نعمتیں دیکھ کر کے اس کی چاہت مت کرو، حسد مت کرو کسی سے۔ ہمارے معاشرے میں حسد کا پرابلم بہت بڑا ہے، ہم میں سے بیشتر لوگ اپنی ملی ہوئی مصیبتوں سے نہیں، دوسروں کو ملی ہوئی نعمتوں سے پریشان ہیں۔ خود کو جو مصیبت ہے اس سے نہیں پریشان ہے، دوسرے کی نعمت دیکھ کر کے پریشان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو اگر کچھ دے دیا ہے، اس کی نعمت دیکھ کر کے اپنا دل چھوٹا مت کرو، حسد مت کرو۔ ہمارے معاشرے میں حسد کی برائی اتنی عام ہو چکی ہے، دلوں میں اتنی جڑ پکڑ چکی ہے حسد، کہ اگر کوئی آدمی سو رہا ہو نا اور پتہ چل جائے کسی کو کہ یہ سوتے ہوئے اچھا خواب دیکھ رہا ہے، اس کو جگا دیں گے نیند سے کہ خواب اچھا کیوں دیکھ رہا ہے۔ کوئی آدمی سوتے ہوئے اچھا خواب دیکھ لے، یہ بھی لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ اتنے ہمارے دل حسد کی گندگی سے گندے ہو گئے۔ کسی کا کاروبار ہم سے کاروبار سے بڑا نہ ہو، کسی کا سیلری ہماری سیلری سے زیادہ نہ ہو، حتیٰ کہ لوگ یہ تک نہیں برداشت کرتے کہ کسی کی بچی کو اچھا رشتہ لگ جائے، توڑوا دیتے ہیں جا کر کے کہ فلانے کی لڑکی کو اچھا رشتہ کیسے لگ گیا۔ حسد جو ہے نا وہ ایمان کی کمی سے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ جس کے دل میں یہ ایمان ہوگا کہ اللہ تعالیٰ رزاق ہے، وہ حسد نہیں کرے گا۔ بھئی اگر میرے کسی بھائی کو اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت دے دی ہے جو مجھے نہیں دی، تو کون ہے جس نے دی ہے؟ اللہ نے اس کو دی ہے۔ کون ہے جس نے مجھے محروم رکھا ہے؟ اللہ نے محروم رکھا ہے۔ میں کون ہوتا ہوں اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کرنے والا؟
رزق کی تقسیم اللہ کے ہاتھ میں. اللہ اگر کسی کو مجھ سے زیادہ دے رہا ہے، اللہ نے دیا ہے. اللہ تو کسی کو زیادہ دے میں اس سے راضی ہوں، تو مجھے کم دے میں اس سے راضی ہوں. جو اللہ کی تقسیم سے راضی رہے گا وہ کسی سے حسد نہیں کرے گا. تو عمومی بھی بات کہی گئی، اور خاص طور پہ ابھی اس میں آیا نا کہ بعض مرتبہ عورتوں کا حصہ مردوں کے حصوں سے زیادہ ہو جاتا ہے، بعض مرتبہ مرد کا حصہ عورت کے حصے سے زیادہ ہو جاتا ہے وراثت میں. تو کوئی دل چھوٹا نہ کرے کہ اس کو زیادہ کیوں مل گیا، مجھے کم کیوں ملا. للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، کہ مردوں کا جو کمائی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دی، عورتوں کی جو کمائی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دی. اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کے لیے دعا کرتے رہو. پھر فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہیں. قوام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قوام کا مطلب نگہباں، قوام کا مطلب ان کے معاملات کو سنبھالنے والے، ذمہ دار، سردار. دیکھیے اللہ تعالیٰ کے عورت اور مرد تو برابر ہے. اللہ تعالیٰ کے عورت اور مرد میں کوئی تفریق نہیں ہے. کوئی عورت اللہ تعالیٰ کے لیے اس لیے کمتر نہیں ہو سکتی کہ وہ عورت ہے، نہ کوئی مرد اللہ تعالیٰ کے لیے اس سے برتر ہو سکتا ہے کہ وہ مرد ہے. اللہ تعالیٰ کے تو عورت مرد برابر ہے. لیکن سوسائٹی میں سماج کا جو تانا بانا ہے اس میں جو گھر کا ایک ادارہ ہے، گھر ایک ادارے کی طرح ہے، اور ادارے کا صرف ایک سربراہ ہو سکتا ہے. ادارے کے دو سربراہ نہیں ہو سکتے. جیسے کسی حکومت میں دو حاکم نہیں ہو سکتے، کسی اسکول میں دو پرنسپل نہیں ہو سکتے، ایسے ہی ایک گھر میں دو سربراہ نہیں ہو سکتے. گھر کا سربراہ ایک ہی ہے، اور وہ سربراہ اللہ تعالیٰ نے کس کو بنایا ہے؟ وہ سربراہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو بنایا ہے. اللہ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پہ قوام ہے، مرد عورتوں کی نگہباں ہے، مرد عورتوں پر ذمہ دار ہے. گھر میں جو اتھارٹی ہے فائنل وہ مردوں کے ہاتھ میں ہے. عورت کو اس اتھارٹی میں بیوی کی حیثیت سے اپنے بچے کے ماتحت، اپنے شوہر کے ماتحت رہنا ہے. جو ہمارے یہاں پارٹنر والا تصور ہے نا، میاں بیوی پارٹنر ہوتے ہیں. میاں بیوی اس معنی میں پارٹنر نہیں ہوتے ہیں کہ دونوں کا اسٹیٹس گھر میں ایک جیسا ہے. شوہر کے پاس اتھارٹی ہے، شوہر کی حیثیت گھر میں باس والی ہے، اور عورت کو اس کی ماتحتی میں رہنا ہے، اس کی اتھارٹی کو تسلیم کرنا ہے. جس گھر میں عورتیں اپنے شوہر کی اتھارٹی تسلیم نہیں کریں گی نا، وہ گھر خراب ہو جائے گا، تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے. اس لیے عورت کا کام شوہر کی اطاعت کرنا ہے. قرآن و حدیث میں بار بار عورت سے کہا گیا ہے شوہر کی فرما برداری کرو. اللہ کے نبی نے فرمایا ہر وہ عورت جو 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کا روزہ رکھے، اور اپنی عزت کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اطاعت بعلہا، اپنے شوہر کی اطاعت کرے. 4 کام اگر وہ کر لے، جنت کے جس دروازے میں داخل ہونا چاہے داخل ہو جائے. دوسری طرف اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے جہنم میں عورتوں کی تعداد بہت بڑی دیکھی ہے. صحابہ کرام نے پوچھا، صحابیات نے، کہ اللہ کے رسول کیوں عورتیں جہنم میں اتنی بڑی تعداد میں جائیں گی؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تکثرن اللعن و تکفرن العشیر، تم بہت کثرت سے لعنت ملامت کرتی ہو، بد دعائیں دیتی ہو، اور شوہر کی نافرمانی کرتی ہو. شوہر کو اتنا ہلکے میں مت لو بھائی. شوہر کی نافرمانی کی وجہ سے بڑی تعداد میں عورتیں جہنم میں جائیں گی. قیامت کے دن ایک عورت کامیاب ہوگی یا ناکام ہوگی، جنت میں جائے گی یا جہنم میں جائے گی، اس کا فیصلہ بہت کچھ اس بات پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ دنیا میں اس کا اپنے شوہر کے ساتھ تعلق کیسا تھا، شوہر سے سلوک کیسا کرتی تھی. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک صحابیہ سے پوچھا تمہارا نکاح ہو گیا ہے؟ صحابیہ نے کہا اللہ کے رسول. اللہ کے نبی نے پوچھا کیف انتی بی، کیسا سلوک ہے تمہارا اپنے شوہر کے ساتھ؟ تو صحابیہ نے کہا ما آلوہ الا ما عجزت عن، اللہ کے رسول جتنا میری طاقت ہے میں نافرمانی نہیں کرتی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا فانظری این انت من، اپنے شوہر کے ساتھ اپنے سلوک کو دیکھتے رہو. فانہ جنتک و نارک، کیونکہ تمہارا شوہر تمہاری جنت بھی ہے تمہارا جہنم بھی ہے. شوہر تمہاری جنت بھی ہے تمہارا جہنم بھی ہے. اس سے اچھا سلوک کرو گی، اطاعت کرو گی، جنت میں جاؤ گی. اس کی نافرمانی ناشکری کرو گی، جہنم میں چلی جاؤ گی. تو فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پہ قوام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی جو نمازیں ہیں نا اس کے سر کے اوپر سے بھی نہیں جاتی. ایسی عورت جو شوہر کی بات نہیں مانتی اس کی نمازیں اس کے سر کے اوپر سے بھی نہیں جاتی. یعنی اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچنا قبول ہونا تو بہت دور کی بات ہے، اس کے سر کے اوپر سے بھی نہیں جاتی. اس لیے ہمارے یہاں عورتیں شوہر کی اطاعت کرنے کے بجائے چاہتی ہیں شوہر ان کی اطاعت کریں. بیشتر عورتیں کوشش کرتی ہیں شوہر کو کنٹرول کرنے کی. یہ عجیب سی چاہت ہے عورتوں کی، کیوں کنٹرول کرنا ہے بھائی؟ بیچارہ معصوم سی مخلوق ہے، ہاں کیوں اس کو کنٹرول کرنا ہے؟
ہر آپ دیکھیں ٹرین میں بسوں میں بنگالی باباؤں کے اشتہار لگے ہوئے ہیں، ہر بنگالی بابا آفر کر رہے ہیں شوہر کو وش میں کرنا ہے ہمارے پاس آؤ. اتنا سپلائی ہو رہا ہے، اس کا مطلب اس کی ڈیمانڈ بہت ہے نا شوہر کو وش میں کرنے کی. تو کیوں شوہر کو وش میں کرنا ہے بھائی؟ اس کو وش میں کر کے کیا مل جائے گا؟ اور اس کے ساتھ محبت کا سلوک کرو. شوہر بیچارہ ویسے اتنا معصوم ہوتا ہے، اس سے تھوڑا محبت کے دو بول دو، وہ سب کچھ نشاور کرنے کو تیار ہوتا ہے. محبت سے حاصل کرنا، اور ہوشیاری نہیں کرنا چاہیے شوہر کے ساتھ. تو فرمایا رجال قوامون علی النساء. کیوں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو قوام بنایا؟ اللہ نے فرمایا بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مردوں میں کچھ صلاحیتیں ایسی رکھی ہیں جو عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دی ہیں. کچھ اللہ تعالیٰ نے مردوں میں طاقت، قوت، سوچ سمجھنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ایسی رکھی ہے جس سے عورت کو محروم رکھا ہے. وبما انفقوا من اموالہم، اور کیونکہ مرد اپنا مال خرچ کرتا ہے. اصلی قوامیت کی وجہ تو یہ کہ مرد اپنا مال دے رہا ہے، محنت سے کما کر کے پیسہ لا کر کے ایک بیوی کا ایک ذمہ داری اٹھانا شوہر کی ذمہ داری. اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کی رہائش، اس کے کپڑے، اس کا علاج، سارا سب کچھ شوہر نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے. تو یہ جو کیونکہ اس کی ذمہ داری زیادہ ہے تو اس کو پریویلیج یہ ملا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے قوام بنا دیا. ہمارے معاشرے میں جو دیکھ رہا ہوں یہ زن مرید ٹائپ کے شوہر ہوتے ہیں نا، بیوی کے غلام. یہ بیوی کی غلامی کا جو مزاج اور فتنہ معاشرے کے اندر عام ہوا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ شوہر پیسہ نہیں خرچ کر رہا. مرد قوام کب رہے گا؟ جب وہ اپنا پیسہ خرچ کرے گا. ہمارے یہاں تو صورت حال یہ ہے کہ شادی سے پہلے ہی لڑکوں کے ہاتھ پھیلے رہتے ہیں، لاؤ پیسہ، زندگی بھر سسرال والوں سے مانگتے رہتے ہیں. بعض لڑکوں تو میں نے دیکھا ہے جیسے کتا اپنے مالک کے در پہ پڑا رہتا ہے، وہ زندگی بھر اپنے سسرال والوں کے در پہ پڑے رہتے ہیں، زندگی بھر سسرال والوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہتا ہے. تو کہاں سے پھر قوامیت آئے گی ہمارے اندر؟ شادی کے پہلے سے ہاتھ پھیلا ہوا ہے، منگنی میں مانگ رہے ہیں، نکاح میں مانگ رہے ہیں، ولیمے میں بھی آدھا خرچہ سسرال والوں سے لے رہے ہیں. کتنے ایسے کیسز آتے ہیں کہ ولیمہ تمہارا نکاح ہے نا، سسرال والے کیوں دیں گے تم کو نکاح ولیمے کا خرچہ؟ ولیمے کا خرچہ بھی سسرال والوں سے لے رہے ہیں. این شادی کے دن جو ٹائی بوٹ کپڑا پہن کر کے کھڑا ہے، کس نے دیا؟ سسرال والے. سسرال والوں کا دیا ہوا کپڑا پہن کر کے آیا ہے، انڈر ویئر تک سسرال والے دیتے. یہ صورت حال ہے. وہ بیچاری مطلب اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا مہر دو، اس کا الٹا اس سے اور وصول کرتے ہیں. میرے پاس کتنے طلاق کے کیسز آئے، میں نے پوچھا جو مہر آپ کا شوہر نے طے کیا تھا وہ مہر دیا؟ عورت بولتی ہے شیخ مہر دینا تو بہت دور کی بات ہے، جو میرے گھر والوں نے زیور بنا کے دیا تھا وہ بھی لے کے کھا گئے، وہ بھی نہیں دیا مجھ کو، وہ بھی لے کر کے کھا گئے. ہنی مون میں جا رہے تو بیوی کا ڈیبٹ کارڈ کریڈٹ کارڈ یوز کر رہے ہیں، اس کو بیچاری کو منہ دکھائی میں جو ملتا ہے وہ بھی اس سے لے لیتے ہیں. تو کہاں سے قوامیت پیدا ہوگی؟ اس کے بیڈ پہ سو رہے ہو بیوی کے کبڈ میں کپڑا رکھ رہے ہو، بیوی کے برتن میں کھا رہے ہو، بیوی کے فریج سے پانی پی رہے ہو، بیوی کے چولہے پہ کھانا بن رہا ہے. بعض مرتبہ جس گاڑی پہ سواری کر رہے ہو وہ بھی بیوی کی ہے، جو کپڑا پہن رہے ہو وہ بھی بیوی کا دیا ہوا. تو کہاں سے قوامیت جتاؤ گے؟ پھر کہاں قوامیت رہ جائے گی؟ قوام تو وہ ہے جو اپنا مال خرچ کرتا ہے. ہمارے معاشرے میں مردوں میں قوامیت نہیں ہونے کی سب سے بڑی وہی جہیز کی لعنت ہے. تو اللہ نے فرمایا انفقوا من اموالہم. یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر یہ مزاج آہستہ ہندوؤں کو دیکھ دیکھ کر کے بن رہا ہے کہ بھائی گھر کی ذمہ داریاں بڑی ہیں تو عورت بھی کچھ کمائے، وہ بھی جائے نوکری کرے، آدھا پیسہ وہ دے گھر کا چلانے کے لیے، آدھا پیسہ ہم دیں. یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے. گھر کی مالی ذمہ داریاں 1 روپیہ بھی اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کے ذمے نہیں ڈالا ہے. گھر کا خرچ، عورت کا خرچ پورا شوہر کے ذمے اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے. یہ کافروں کی تہذیب کاپی کرتے کرتے اب ہم اس نتیجے پہ آ گئے کہ اب یہ مزاج بن رہا ہے لوگوں کا کہ نہیں، گھر چلانے میں آدھا پیسہ شوہر کا لگے گا، آدھا پیسہ بیوی کا لگے گا. شریعت نے اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی ہے. نوکری کرنا عورت کا کام نہیں ہے. سوسائٹی میں یہ کلچر نہیں عام ہونا چاہیے. کچھ سالوں پہلے عورت کی کمائی کھانا بغیرتی مانی جاتی تھی. آپ نے سنا کہ لوگ بولتے ہیں کہ میں اتنا بغیرت ہوں عورت کی کمائی کھاؤں گا. اب تو بالکل عام ہو گیا ہے معاشرے کے اندر. جس جگہ پر دیکھو عورتیں مال میں کام کر رہی ہیں، بینک میں کام کر رہی ہیں، ہوٹلز میں کام کر رہی ہیں، ہر جگہ عورتیں کام کر رہی ہیں. پیسہ کمانا عورت کی ذمہ داری نہیں ہے، اور اس کے پاس پیسہ ہو بھی تو گھر پہ خرچ کرنا اس کی ذمہ داری نہیں ہے. عورت کا پیسہ اس کا اپنا پیسہ ہے. وہ کروڑ پتی بھی ہے تو بھی گھر کا خرچہ اس کا شوہر اٹھائے گا، وہ نہیں اٹھائے گی. بیوی کے مال پہ ہمارا کوئی حق نہیں ہے. بلکہ اگر ایک عورت صاحب نصاب ہے
تو اس کے مال میں سے وہ زکوٰۃ نکال کر کے شوہر کو دے سکتی ہے، کیونکہ شوہر کی کفالت بیوی پر واجب نہیں ہے، تو اپنے شوہر کو اپنے زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتی ہے وہ۔ انشاءاللہ کل زکوٰۃ کے موضوع پر ظہر کے بعد بیان ہوگا، زکوٰۃ کے مسائل پر۔ تو بیوی کا مال بیوی کا مال، پیسہ کمانا عورت کی ذمہ داری نہیں۔ اللہ فرمایا بما انفقوا من اموالہم، مرد کیونکہ اپنا مال خرچ کرتا ہے تو اس لہٰذا مرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ گھر کے خرچے اٹھائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آخری بات بولتا ہوں، واللاتی تخافون نشوزہن، اللہ نے فرمایا وہ عورتیں جن کی تم کو بغاوت کا خوف ہو کہ وہ شوہر کی اتھارٹی کو نہیں مان رہی ہیں، باغی ہو رہی ہیں، تو ان کا علاج کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا فعیدوہن، ان کو سمجھاؤ، پہلے کوشش کرو سمجھا بجھا کر کے اس کو کام کرو، اس کو اپنی اطاعت میں لے کر کے آؤ۔ یہ نہیں کہ مطلب بہت بڑا مسئلہ جب ہو رہا ہے، نشوز کا مطلب ہوتا ہے کہ عورت ایک دم باغی ہو گئی ہے، بالکل شوہر کی ماتحتی میں آنے کو تیار نہیں ہے، ہر مسئلے میں اپنی مرضی چلا رہی ہے، ایسی صورت میں پہلے اس کو سمجھاؤ، سمجھانے سے نہیں مانگتی تو بستر الگ کرو، بستر الگ کرنے سے نہیں مانتی تو اس کو فضربوہن، اس کو ہلکی مار مار سکتے ہو، اس کو مارنے کی اجازت ہے۔ پہلے لیکن مارنے کی اجازت کتنی شرطوں کے ساتھ ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے عورت کے ساتھ، کوئی ایکسٹرا میریٹل افیئر ہے اس کے، یا ایک دم شوہر کی باغی ہو گئی ہے، بہت مسئلہ گھر کے اندر ہو رہا ہے، تب اس کو اجازت ہے مارنے کی۔ یہ نہیں کہ چائے میں شکر زیادہ ہو گیا تو مار دو، دال میں نمک زیادہ ہو گیا تو مار دو، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مارنا شروع کر دو۔ عورتوں کو مارنا اچھی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اولئک لیسوا بخیارکم، جو تم میں اپنی بیویوں کو مارتے ہیں وہ اچھے لوگ نہیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا لا تضربوا اماء اللہ، اللہ کی بندیوں کو مارو مت۔ ہاں بہت بڑا بغاوت کا کوئی آ گیا تو بھی شرط کیا ہے؟ پہلے سمجھانا ہے، سمجھانے سے نہیں مان رہی تو بستر الگ کرنا ہے، اس کے بعد مارنے کی اجازت ہے۔ اس لیے علماء نے کہا ہے کہ اگر کسی نے سمجھائے بغیر، بستر الگ کیے بغیر اگر بیوی کو مار دیا، اللہ تعالیٰ کیا اس کی پکڑ ہو جائے گی۔ اگر سمجھایا نہیں، بستر الگ نہیں کیا، ڈائریکٹ مار دیا، اللہ تعالیٰ کیا اس کی پکڑ ہو جائے گی۔ اور مارنا بھی کیا ہے؟ حضرت ابن عباس سے ان کے شاگرد نے پوچھا کہ کیسے مار رہے ہیں، تو انہوں نے کہا بالسواک، مسواک سے مارنا ہے۔ چھوٹی سی مسواک سے کتنا تیز لگ جائے گا۔ یہ مارنا اصل میں اذیت دینے کے لیے نہیں ہے، تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں ہے، یہ صرف اس کو احساس دلانے کے لیے کہ اب پانی سر کے اوپر سے جا رہا ہے۔ وہ بھی تب مارنا ہے جب یہ امید ہو کہ مارنے سے مسئلہ حل ہو جائے گا، اور سارے مسئلے حل کر کے اگر نہیں مسئلہ حل ہو رہا ہے، پھر انسان جو ہے وہ پہلے کو فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا، اس کے گھر میں سے کسی ایک آدمی کو بلاؤ، اپنے گھر میں ایک آدمی کو حکم بنا کر کے مسئلے کو آخری حد تک حل کرنے کی کوشش کرو۔ اس لیے شریعت نے یہ سارے پروسیجر کیوں رکھا ہے؟ تاکہ کسی حد تک کے مسئلہ حل ہو جائے۔ پھر وہ حل نہیں ہو رہا ہے، پھر اسلام نے وہ طلاق کا پروسیجر رکھا ہے۔ ہمارے یہاں تو ادھر جھگڑا ہوا ادھر طلاق، نہ سمجھایا نہ سمجھا۔ بستر الگ کیا کریں گے؟ بستر الگ کرنا تو بیوی کے لیے نہیں، ہمارے لیے سزا ہو جاتی۔ بستر الگ کرنا اس زمانے میں سزا تھی جب آدمی کے پاس 2-3 آپشنز ہوتے تھے، نہ بستر الگ کیا، نہ کچھ گھر والوں کو انوالو کیا بیچ میں، سیدھا طلاق دے دیا، وہ بھی ایک ساتھ 3 طلاق فائر کر دیا، پھر آ کر کے مولوی صاحب سے آ کر کے فتویٰ لے رہے ہیں۔ شریعت نے اس رشتہ، یہ رشتہ اتنا نازک رشتہ ہے، کیونکہ یہ رشتہ نکاح کا رشتہ کتنا بھی گہرا رشتہ ہو، پر یہ رشتہ واحد ایسا رشتہ ہے جو ٹوٹ سکتا ہے، جس کو توڑا جا سکتا ہے۔ اور رشتے ٹوٹتے نہیں نا، ماں باپ میں طلاق نہیں ہو سکتی، ابا کو طلاق نہیں دے سکتے، اماں کو، بھائی کو، بہن کو آپ طلاق نہیں دے سکتے۔ بیوی کے ساتھ جو رشتہ ہے یہ ٹوٹ سکتا ہے، تو جو چیز ٹوٹنے والی ہوتی ہے اس کو سنبھالنے کی طرف توجہ زیادہ دینی پڑتی ہے۔ یہ رشتہ ہماری زیادہ توجہ کا حقدار ہے، کس کی طرف زیادہ توجہ دے کہ ٹوٹنے نہ پائے، اس لیے یہ پورا پروسیجر بیان کیا ہے۔ تو بہرحال انہی آیتوں پر آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں، وقت کافی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ جن رشتوں کو اللہ کا نام لے کر کے ہم نے اپنے لیے حلال کیا ہے، ان رشتوں کے حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نارملی میں کوشش کرتا ہوں کہ بیلنس رہے، عورتوں اور مردوں دونوں کی بات آ جائے، پھر بھی کہیں اگر اوپر نیچے ہوا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ میری معذرت قبول فرمائیں گے۔ شریعت کے احکام ہے، میں صرف اس کو بیان کرنے والا ہوں، یہ میرے اپنے معاملات نہیں ہیں۔ شریعت نے جو چیز رکھی ہے، ایک عالم دین کا کام ہوتا ہے اس کو بیان کر دینا۔ بعض مرتبہ خواتین ناراض ہو جاتی ہیں، بھائی میں نے تھوڑی نا ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت مردوں کو دی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے، میں تو صرف اس اجازت کو بیان کرنے والا ہوں۔ تو شریعت کے مسائل اور احکام بیان کرنے پر ناراض نہیں ہونا چاہیے کسی سے۔ میں تو کوشش کرتا ہوں جو مردوں کے حقوق ہے وہ بھی بیان کر دیے جائے، جو عورتوں کے حقوق ہے وہ بھی بیان کر دیے جائیں۔ پر مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے معاشرے میں کوئی طبقہ اپنی ذمہ داری کے بارے میں نہیں سننا چاہتا، وہ چاہتا ہے صرف دوسروں کا حق بیان ہو، میری ذمہ داری پر کوئی سوال نہ ہو۔
لیکن میرا تو کام ہے کہ بھائی جو قرآن و حدیث میں وہ آپ کے سامنے میں رکھ دوں. اللہ تعالیٰ ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا بالعالمین. بارک اللہ فیکم. جزاکم اللہ خیرا.